بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یا بنی لا تدخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ مجلسوں میں اس سورت کے متعلق بہت ساری باتیں آ چکی ہے۔ سورہ یوسف، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ کے بچپن کے حالات، پھر جوانی میں کیا ہوا، پھر آپ کو جو ہے وہ غلام بنا دیا گیا، پھر آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، وہاں سے جب آپ نکلے تو آپ کو بادشاہ کی طرف سے منسٹر بنا دیا گیا، فائنینس منسٹر بنا دیا گیا، اور مصر کے جو آپ منسٹر بن گئے وہاں پہ قحط پڑا۔ اس زمانے میں یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کام کیے، یہ ساری باتیں چل رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام جب وہاں کے منسٹر تھے تو آپ کے جو بھائی تھے جو مصر سے شام رہتے تھے، آپ تو مصر کے بادشاہ تھے اور وہاں سے دور شام کا ایک علاقہ تھا کنعان، وہاں یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب اور ان کے بھائی رہتے تھے۔ ان کو بھی قحط کی وجہ سے اناج کی ضرورت پڑی تو وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس اناج مانگنے آئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے جن کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، آج وہ کسی جگہ کا بادشاہ بن گیا ہے، کسی جگہ کا عہدیدار بن گیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ آئے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہ بھائی نہیں پہچان سکے۔ آپ نے ان کو بھر بھر کر غلہ دیا، اناج دیا، ان کی بہت مہمان نوازی کی، یہاں تک کہ ان کی رقم بھی ان کو واپس کر دی، اور یہ شرط لگا دی کہ جب اب تم دوبارہ آؤ تو تمہارا ایک بھائی جو والد کے پاس رہ گیا ہے بنیامین، اس کو لے کر آنا، اور ساری باتیں پہلے ہو چکی۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے ان میں 10 پہلے آئے تھے۔ اب یہ 10 نے جا کر اپنے ابا سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے، کہ ہم جس بادشاہ کے پاس گئے تھے جس نے ہم کو اناج دیا، وہ بہت دل والا ہے، بہت سخی ہے، ہم کو بھر بھر کر اناج بھی دیا اور ایک آدمی کو 1 اونٹ بھر کے دیا۔ یعنی اس زمانے میں 1 اونٹ پر جو ہے وہ 5 من اناج لادا جاتا تھا، 100 کلو اناج دیا ایک آدمی کو۔ اور اس نے یوں شرط لگائی اپنے والد سے، کہہ رہے وہ سارے بھائی کہ اب دوسری مرتبہ آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، اس کے بغیر میں تم کو اناج نہیں دوں گا۔ اور اس نے ہمارے ساتھ کیسی دریا دلی کی کہ ہم کو پیسے بھی واپس کر دیے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو یوں کہا کہ دیکھو، میں نے ایک مرتبہ تمہارے ساتھ تمہارا بھائی بھیجا تھا یوسف کو، اس کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا میں جانتا ہوں، کیا تم مجھے بھروسہ دلا سکتے ہو کہ تم اس بھائی کو بھی لے کر جاؤ گے تو اس کے ساتھ بھی وہ کام نہیں کرو گے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا؟ یہاں میں نے گزشتہ مجلس میں ایک بات بتلائی تھی کہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرے بیٹے جو ہے نا، یہ بہت بڑے مجرم ہیں، نافرمان ہیں، انہوں نے یوسف کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، جانتے تھے۔ وہ بھائیوں نے تو آ کر صفائی دے دی تھی، لیکن پھر بھی اولاد کی تربیت سکھلائی کہ کبھی بھی اولاد سے نا امید نہیں ہونا ہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ نبی کی اولاد تھے کہ ان کو سمجھاتے رہے، نہ ان سے بات چیت چھوڑی، نہ ان کو گھر سے نکالا، نہ ان سے سلام کلام چھوڑا،
سمجھاتے رہے۔ بات چیت سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مذاکرات سے۔ جیسے دیکھتے ہیں نا کہ دو ملکوں کے درمیان جب لڑائی ہو جاتی ہے اور آپس میں لڑتے ہیں تو جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے نا وہ یوں کہتی ہے کہ ان دونوں میں بات چیت شروع کراؤ، ان دونوں میں کیا کراؤ، بات چیت ہی نہیں ہو رہی تو معاملے سلجھیں گے نہیں، ان لوگوں میں کیا کراؤ، دو ملکوں میں بات چیت شروع کراؤ تو کچھ نہ کچھ صلح کی شکلیں نکلے گی، آپس میں کچھ نہ کچھ یہ ایک ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہی ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اولاد کے ساتھ بھی تمہیں کیسے رہنا چاہیے۔ یہاں یہ بھائیوں نے بڑا جرم کیا تھا یوسف علیہ السلام کے، لیکن یعقوب علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ یہ بھائی فرما بردار ہو گئے، ان کے سارے بیٹے فرما بردار ہو گئے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے بھروسے چھوڑنے تو تیار ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یوں کہ اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ بہترین حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ اپنے اولاد کو سکھلانی چاہیے۔ اللہ جو یوسف علیہ السلام کے کی سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کے سامنے یہ پڑھی تھی اور کہا کہ تم کیا حفاظت کرو گے، تم تو ظاہری طور پر تھوڑا بہت کچھ دھیان رکھ سکتے ہو، اصل حفاظت کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت سکھلانی چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھلانی چاہیے۔ جو سورہ یوسف میں یہ آیت ہے اللہ خیر حافظا، اس میں فا کے ساتھ ہے لیکن آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ خیر، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ جو 11واں بیٹا تھا بنیامین، ان کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کر، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ نگرانی کرنے والا ہے، جاؤ جا کر اس کے بھیجنے سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ جب بھائی جا رہے تھے مصر سے، شام سے مصر کی طرف، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، 11 بیٹوں کو ایک نصیحت کی۔ آج کا بیان اسی نصیحت پر پورا ہو جائے گا۔ یا بنی لا تدخلوا، کیا ہے؟ یا بنی لا تدخلوا من ابواب یا بنی لا تدخلوا من ابواب متفرقہ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو تم جا رہے ہو اور میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، کیونکہ پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے، آج بھی جو ہسٹوریکل پلیس ہے، جو شہر کے دروازے ہوتے تھے، ایک فصیل بنائی جاتی، ایک قلعہ بنایا جاتا تاکہ کوئی دشمن آ کر اچانک سے حملہ نہ کر دے، تو بڑے بڑے شہروں کے دروازے ہوتے تھے، ایک دروازہ، یہاں الگ الگ دروازے ہوتے تھے شہر میں داخل ہونے کے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم جا تو رہو، 11 ساتھ میں ہیں، لیکن میری ایک نصیحت یہ ہے کہ تم سب الگ الگ دروازے سے شہر میں داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِّن شَيْءٍ، ہاں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس سے میں تم کو بچا نہیں سکتا، لیکن یہ احتیاطی تدبیر ہے، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ایک ساتھ مت داخل ہونا۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ کیوں کہا کہ الگ الگ دروازے سے شہر میں جانا، ایک ساتھ انٹر مت ہو جانا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بھائی پہلے مصر گئے تھے اور مصر کے درباریوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارے جو بادشاہ ہے، جو منسٹر ہے، انہوں نے ان بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، ان کی مہمان نوازی کی، ان کو اناج دیا اور مفت میں دے دیا، فری میں دے دیا۔ تو کہیں یہ بات شہر والوں کو چبھ نہ جائے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ، شہر والے، ان بھائیوں کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے یہ کہا کہ تم ایک ساتھ جاؤ گے تو لوگوں کی نظر میں آ جاؤ گے، لوگوں کی کیا ہے؟ نظر میں آ جاؤ، اور کہیں شہر والے یوں نقصان نہ پہنچا دے کہ ہمارے ملک کا مال لوٹنے آ گئے، یہ پھر آئیں گے اور ان کو مفت میں اناج مل جائے گا،
تو ہمارے حصے کا بھی لے جائیں گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے, جیسے حالانکہ دیتے ہوئے تو کچھ نہیں ہے, ان کا فائدہ اٹھا لیتے. ہمارے ٹیکس کے پیسے سے کیا کر رہے ہیں, ہمارے یہاں سے ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پر, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ان کو یہ فائدہ اٹھا رہے. جیسے آج مسلمانوں کے بارے میں جو نچلے طبقے کے یہ بولتے ہیں سارے کہ یہ تو ہمارے ٹیکس کے پیسے کا یہ کہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ ہمارے ٹیکس. خیر بہرحال اس پر مجھے زیادہ ابھی کھولنا نہیں ہے, لیکن خیر یہ ایسا ہی شہر والے کا سمجھ نہ لے کہ یہ بھائی آ گئے سارے, پتہ نہیں ان کا اس بادشاہ کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ یہ پھر آ گئے ہمارے ملک میں مفت میں اناج لینے. تو کہیں شہر والوں کی طرف سے ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے, اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی الگ الگ ہو کے جانا تاکہ تم کسی کی نظر میں نہ ہو. دوسری ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانا چاہتے تھے. کس سے بچانا چاہتے تھے؟ نظر بد. کیونکہ یہ 11 بیٹے سارے جوان, صحت مند, خوبصورت. اب ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام خود زیادہ خوبصورت تھے کہ ان کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی, اور اللہ نے ان کو ایسا حسن نوازا تھا کہ دنیا میں ایسی مثالیں ملنی مشکل ہے. تو ان کے بھائی کوئی کالے کلوٹے تو نہیں ہوں گے بھائی, بھائی اکثر ایک جیسے ہی دکھتے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر پہچان لے جاتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں. کوئی ایک دھوپ چھاؤں کا تو فرق نہیں ہوتا ہے کہ ایک دھوپ جیسا لگ رہا ہو اور ایک چھاؤں جیسا لگ رہا ہو, ایسا تو فرق نہیں ہوتا ہے بھائیوں میں, خود نہ خود سملیرٹی ہوتی ہے ان لوگوں میں. تو اس لیے جیسے یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے تو وہ چاہے تھوڑے کم, لیکن وہ بھی ماشاءاللہ صحت مند, جوان, خوبصورت تھے. تو 11 کے 11 ساتھ میں شہر میں جائیں گے تو کہیں کسی کی بری نظر نہ لگ جاوے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ایک احتیاطی تدبیر بتلائی کہ بھائی الگ الگ دروازے سے داخل ہونا, کہے تمہیں کسی کی بری نظر نہ لگ جائے. اب یہاں پر علماء نے بری نظر کا مسئلہ چھیڑ دیا ہے کہ یہ نظر کیا چیز ہے, نظر کیا چیز ہے. یعقوب علیہ السلام نے احتیاط بتلائی تو یہ حقیقت میں ہے یا نہیں, حقیقت میں یہ کوئی چیز ہے بھی یا نہیں, اس کو میں آگے دوسرے طریقے سے بھی ثابت کروں گا, لیکن ابھی حدیث سے سمجھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق, نظر کا لگ جانا یہ حق ہے, نظر کا لگ جانا یہ حق. آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ نظر یبلغ الرجل فی القبر اور والجمل فی القدر, او کما قال, کہ نظر آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈی میں یعنی مار دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. کبھی نظر ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, سہل ابن حنیف, بہت خوبصورت تھے. ایک مرتبہ وہ نہر کے کنارے پر غسل کر رہے تھے اور نیچے تہبند پہنا ہوا تھا, اوپر سارا کھلا ہوا تھا. اب ظاہر ہے خوبصورت جوان تھے, مسل بھی زوردار ہے. تو ایک صحابی کی, دوسرے صحابی کی ان پر نظر پڑ گئی, عامر ابن ربیعہ. انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یار کیا خوبصورت جسم ہے, ایسا تو آج تک نہیں دیکھا. بس یہ زبان سے کہنا تھا کہ ان پر ایسا اثر ہوا کہ سہل ابن حنیف خطرناک بیمار ہو گئے اور علاج نہیں ہو رہا ہے, شفایاب نہیں ہو رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ بہت علاج کر رہا ہوں, اچھا ہی نہیں ہو رہا ہے. صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر سمجھ گئے کہ بھائی ان کو اوپر نظر لگ گئی ہے. تو آپ نے عامر ابن ربیعہ کو بلایا کہ آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کچھ واقعہ ہوا, کیسا ہوا تھا؟ ایک عامر ابن ربیعہ نے مجھے ایک مرتبہ ایسے اوپر کے جسم کھلا ہوا تھا, نہاتے دیکھ لیا, ان کی زبان سے نکل گیا تھا کیا بہترین خوبصورت جسم ہے, تندرست توانا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ کو بولا, یا عامر, قریب تھا کہ تم ان کو قتل کر ڈالتے, تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب تم کو ان کی کوئی بات نے تعجب میں ڈالا, حیرت میں ڈالا, حیرانگی میں ڈالا, تو تم یوں کہہ دیتے کہ بارک اللہ یا ماشاء اللہ. کیا کہہ دیتے؟ بارک اللہ یا ماشاء اللہ کہہ دیتے, تو تمہاری جو نظر کا اثر ان پر نہ پڑتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا علاج بتلایا کہ غسل ایسے کیا جاوے, وہ اس پانی سے نہایا جاوے, وہ ساری دوسری باتیں ہیں. خیر, لیکن اس روایت سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل لیا ختم, یہ نہیں فرمایا کہ بھائی یہ کوئی چیز نہیں ہے. جیسے آج کے زمانے میں نا بہت سارے لوگ تو وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظر مانتے ہیں.
ذرا سر دکھا تو نظر، ذرا پھلانا ہوا تو نظر. جیسے عورتوں کی عام طور پہ عادت ہوتی ہے نا، عاملوں کے چکر کاٹا کرتی ہے. سمجھ میں، وہ تو دکان چل رہی ہے، وہ تو ایک بہت بڑی دکان ہے، دھندا ہے. دونوں ہاتھوں میں، جیسے کہ وہ ہم نے زیادہ میں نہیں بول رہا، جیسے کہ وہ ہم نے دیکھا سائل جو ہوتے ہیں مانگنے والے، وہ ایک ہاتھ میں کشکول پکڑتے پیالہ کہ بھائی کوئی پیسے آ کر دے جاوے. یا عاملوں کے دونوں ہاتھ میں پیالے ہیں. ڈبل دھندا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے بہترین دھندا چل رہا ہے. تو خیر ابھی مجھے اس پہ زیادہ کلام نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے مسلمانوں میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نظر لگنے کو مانتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل اس کو مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا مانا جا رہا ہے. تھوڑا لگ جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا کیا ہے اس کو مانا جاتا ہے. کبھی کبھار انسان کسی کو کوئی چیز دیکھ لیتا ہے اور اس کو وہ پسند آ جاتی ہے. وہ پسند ایسی چیز ہے جو ہے نا وہ سامنے والوں کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے. اب علماء نے اس کی حکمتیں لکھی ہے کہ نظر کیوں لگتی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی خوبصورتی ملی ہے، مال ملا ہے، عہدہ ملا ہے، دولتیں ملی ہے، تو کوئی آدمی اس کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے نا، تو اس میں عیب لگ جاتا ہے. اور اللہ کی طرف سے ایک نظام ایسا سیٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا کمال ہے، ہمارا دیا ہوا ہے، ہم جب چاہے کسی کو دے، جب چاہے واپس لے لے. جیسے چاند اور سورج کو گہن لگتا ہے، ابھی تو سائنس کہتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ اپنی روشنی دنیا میں پہنچانے سے قاصر ہو جاتا ہے، گہن لگ جاتا ہے نا، کبھی چاند کو کبھی سورج کو. تو وہ جو ان کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے دنیا میں، وہ روشنی پہنچانے سے قاصر ہو جاتا ہے. تو اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ بھائی ہر چیز ہمارے اختیار میں ہے. ہم نے کسی کو کوئی نعمت دی، جب ہم چاہے لے بھی لے، جب ہم چاہے کیا کر لے، جب ہم چاہے اس میں نقص پیدا کر لے، جب ہم چاہے اس میں عیب پیدا کر دے. تو یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی چیز کو اس کا خود کا ذاتی کمال سمجھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایسا نظام چلتا ہے کہ وہ چیز میں اس میں کمی آ جاتی ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو کبھی کبھار لگ جاتی ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ پڑھ کر خود بھی اپنے اوپر دم کیا کرو، بچے پر بھی دم کیا کرو. سورہ فلق ہے، سورہ ناس، یہ ساری چیزیں بتلائی. آپ نے ایک جگہ میں فرمایا کوئی چیز اچھی لگے تو پڑھ لو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ بات کی وجہ سے نہ تم نقصان میں رہو گے، نہ سامنے والا نقصان میں رہے گا. کسی کی کوئی بات تمہیں پسند آئے تو پڑھ لو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. نہ تم نقصان میں رہو گے، نہ سامنے والا نقصان میں رہے گا. تو یہ ساری احتیاطی تدبیر بھی بتلائی، لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پر. یہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. یہ ساری احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے. بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ سب کیا لیکن پھر بھی ہو گیا. تو ہماری ساری تدبیریں، ہمارے سارے عمل سبب کے درجے میں ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے ہاتھ میں. یہ ساری چیزیں سبب کے درجے میں ہیں، نتیجہ یہ اللہ کرے گا. ہمارے کو جتنا کرنا تھا اتنا کر دیا. ایک آدمی یہ کہ سبب بھی اختیار نہ کرے تو وہ تو بیکار ہے. جیسے ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں سفر کے بعد حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا کہ کیسے آئے؟ مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. کہا اونٹنی پر آیا. کہا کہ اونٹنی کہاں ہے؟ کہ رسول اللہ چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ اللہ کے بھروسے. آپ نے فرمایا قیدھا وتوکل، اس کو باندھ دے پھر اللہ پہ بھروسہ کر. کیا کر دے؟ باندھ دے، یعنی سبب اختیار کر، اس کے بعد بھروسہ کس کی ذات پر؟ اللہ کے ذات پر ہے. تو یہ ساری چیزیں احتیاطی تدابیر، جیسے یعقوب علیہ السلام نے احتیاطی تدبیر اختیار کی کہ اپنے بیٹے سے ہی کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی بری نظر لگ جاوے. تو احتیاطی پھر آگے فرمایا ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہے. علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا. اور بھروسہ کرنے والوں کو علیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اب میں اس کو، بعض لوگ جو یوں کہتے ہیں نا کہ نظر وزر کچھ نہیں ہوتی ہے، تو اس پر علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ بھائی جب کسی انسان کی حسد والی نظر، عداوت والی نظر، دشمنی والی نظر کسی کو لگ سکتی ہے،
تو محبت اور شفقت اور رحمت والی نظر بھی لگ سکتی ہے، یہ بات بھی حق ہے۔ تم کو کسی کی کیا لگ سکتی ہے؟ عداوت والی، دشمنی والی، حسد والی نظر لگ سکتی ہے، تو یہ آنکھ میں یہ تاثیر ہے کہ محبت اور شفقت والی نظر بھی لگ سکتی ہے اور رحمت والی، جس سے کسی کی زندگی بدل بھی سکتی ہے۔ اور یہ کوئی بات بعید نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین کی نظر اس پر پڑ گئی، کیا پڑ گئی؟ اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء اللہ کی، تو بہت سارے لوگ سمجھتے کہ یہ کیا ہے، یہ تو بھائی جب بری نظر لگ سکتی ہے تو اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ یہ کیا کہتے ہیں، ہپٹونائز، کیا کہتے ہیں یار میرے کو، ہپٹونائز جو ہوتا ہے نا، ہپٹونزم، جس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو میٹا فزکس بھی کہتے ہیں، کہ اس کی طرف نظر ڈال کر اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والا ان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں سمجھنا بڑا آسان ہو گیا نظر۔ پہلے زمانے میں لوگ انکار کرتے تھے، اللہ کا نظام ہے، بہت ساری چیزیں نا زمانے کے گزرنے کے ساتھ حل ہو جاتی ہے، کہ نظر کیا چیز ہے بھائی؟ نظر یہ جو ہے نا، جو ہپٹونزم والے جو ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور سامنے والے کو ایسا اپنا بنا دیتے ہیں، اس کو کہے کہ جا کے بلڈنگ سے کود جا، تو وہ کود جائے گا، وہ ان کی ہر بات میں آ جائے گا۔ ان کو نظر ایسی ان کو اوپر قابو کر لیتے ہیں نظر کی وجہ سے کہ وہ ان کا ہو جاتا ہے، وہ نظر کا اثر ہے، وہ کیا ہے۔ تو یہ زمانے میں نظر کا سمجھنا آسان ہو گیا کہ بھائی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم بالکل اس کا انکار کر دو، اور ایسی چیز بھی نہیں کہ آدمی اس کے پیچھے پاگل ہو جاوے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر چیز میں کہ کاملوں کے دھکے کھانا شروع کر دے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ کامل بننا، عامل نہ بننا۔ کیا بننا؟ کامل بننا، یعنی نیک بن جانا، ایک وزن بٹھایا کہ کامل بننا لیکن عامل نہ بننا، اور عاملوں کے چکر مت کاٹنا۔ یہ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتلائے، اس کو پڑھنا چاہیے، اپنے بچے تو اس پر دم کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں حفاظت کے لیے کافی ہے، باقی کسی اچھے نیک و دیندار ان سارے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ تہجد گزار ہے، نمازی ہے، وہ کہتے ہیں میرے اوپر کہ نے کچھ کر دیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو چھوٹی موٹی بدنی بیماری ہوتی ہے، چھوٹی موٹی، لیکن کبھی 2-4-8 دن مہینے نکل جاتے ہیں، اس کا علاج پکڑا نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی ہوتی ہے، آدمی اس پہ مہینہ کھینچ ڈالتا ہے، تو کوئی سمجھتا ہے میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا۔ اب کوئی عامل کے پاس گیا تو عامل نے کہا تیرے کو کوئی نے کچھ کر دیا۔ اب چھوٹی موٹی بیماری جو ہے نا، وہ سائیکولوجیکل بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، پھر نی بیمار بھی بیمار بن جاتا ہے۔ حالانکہ بیماری چھوٹی بدنی ہوتی ہے، جسم کی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی ڈاکٹر جلدی پکڑ نہیں پاتے، تو اس میں 2-4 مہینے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن پھر دیکھا اچھا ہی نہیں ہو رہا ہے، اچھا ہی نہیں ہو رہا ہے، تو بڑے بڑے نیک دیندار دیکھا گیا کہ وہ پھر جاتے ہیں کہ کیا وہ کوئی نہ کچھ کر دیا، ان کا کام ہی ہے کوئی نہ کچھ کر دیا، بس یہ کہنے سے سامنے والے کو کیوں خامخواہ کنفیوژن میں ڈالنا، اور پھر وہ اسی کے چکر میں پھر نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکل بیمار ہو جاتے ہیں، پھر وہ سائیکریٹسٹ نے پتہ نہیں کہاں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، پھر ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، پھر یہ ہو جاتا ہے، پھر پریشر آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کیا ہے کہ آدمی جو ہے نا، وہ ان ساری چیزوں کے وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خیر بہرحال یہ تو ایک کامن چیز ہو گئی آج کل، یہ دیکھا گیا نا۔ وہ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس سب سے زیادہ آسان چیز جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کہ تو بھائی ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، کس کا؟ یہ ہوا ہے۔ کسی کی کوئی بیماری پکڑی نہیں جاوے نا، تو ایک ہوا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں آ گیا، کس میں آ گیا؟ حالانکہ ڈپریشن آدمی کو 5-10% ہوتا ہے، لیکن اس کو 90% بتایا جاتا ہے کہ 90% تیرے کو ڈپریشن ہے، بیماری تو 10% ہے۔ تو یہ ایک ہوا ہے جس میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے، گانڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، خیر بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی تھی۔ تو اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے اور بری نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب کسی پر نظر ڈال دے ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بری نظر والے تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو جن کی نظر اچھی ہوتی ہے، شفقت والی، محبت والی اور اصلاح والی، تربیت والی، اس سے ہم کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، اور یہ بات حقیقی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اور آج ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نظر سے کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ تو خیر بہرحال اسی پر بات ختم کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب مصر میں بھیجا تو یوں کہا کہ بھائی الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تاکہ کسی بری نظر والے کی بری نظر تم پر نہ پڑ جائے۔ اسی پر مجلس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ مجلس مارچ کر دیں گے، اب چونکہ رمضان کے بعد انشاءاللہ کریں گے، اور رمضان میں ہماری یہ ترتیب ہے کہ روزانہ عصر کے بعد، چونکہ عصر یہاں لیٹ سے ہوتی ہے،
روزانہ عصر کے بعد کوشش کرتا ہوں میں کہ خود نہ خود درس قرآن ہو جاوے. تو رمضان میں روزانہ عصر کے بعد ساتھیوں سے مشورہ کریں گے انشاءاللہ. تو 15 منٹ کا درس ہوتا ہے عصر کے بعد, تو اللہ نے چاہا تو وہ بھی شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.